ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حضرات علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے معزز حضرات سامعین عزیز بچوں اور میری ماں اسلام ایک مکمل ساتھ ہے ابھی گھر جگہ پاپا ہے جو ہمیں زندگی کے آدمی ہے قیام کرنے والے ہر پہلو میں رہنمائی اسلام میں ہمارے سارے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. پہلے چھوٹا سا وہ کہیں کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اب جائیے ہمارے سارے دیکھیے کیا اس کے بعد ہم کو رضا کے لیے کیے جانا معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ جو مومن شخص اچھا کام کرتا ہے اگل بغل ہمارے صالح انجام دیتا ہے اور مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم انہیں وہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ وہ کام سے بھی بہتر ہوتا ہے جیسے وہ کام کیے ہوتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ کہ مرد و عورت میں سے جو اچھا کام کرتا ہے وہ مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فِيهَا تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کبھی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو اور نیک عمل کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں
اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کی حیثیت لازم ملزوم کی ہے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس سلسلے میں سست ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں میں ایمان تو ہے لیکن عمل بالکل نہیں ہے، بعض کے اندر عمل صالح کچھ ہے لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نجات کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے اور اعمال صالحہ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ نہ ایمان سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اور نہ ہی صرف اعمال صالحہ سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک مثال لے لیجیے، ایک آدمی کو بھوک لگی اور وہ یہ سوچ لے، تصور کر لے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتا ہے، یہ تصور کرنے سے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، بلکہ روٹی حاصل کرنے کے لیے اس کو کوشش بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے جب کوئی جہد کرنا ہوگا، روٹی کو ٹھیک ٹھاک پکانا بھی پڑے گا، پھر اس کو کھانا بھی پڑے گا، تب جا کر کے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی آدمی نے یہ تصور کر لیا کہ ہم نے حج کر لیا یا ہم حج کر لیں گے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہاں جانا پڑے گا، وہاں جا کر کے حج کے تمام ارکان پورے کرنے ہوں گے، تب جا کر کے اس کا حج پورا ہوگا۔ صرف تصور کر لینے سے حج نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان والے ہم سب ہیں، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم مومن ہیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک کام کرنا بھی پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہو، بلکہ ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ جو اس بات کا حوالہ دیتی ہے، اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایمان لایا، ہم ایمان والے ہیں اور ہم نے نیک کام نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ محض ایمان کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے نسل والے ہیں، بڑے خاندان سے بڑے ہیں، یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کو ان کا کیا حال ہوا، خاندانی نبوت سے الگ ہو کر برقرار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال دیکھیے کہ انہوں نے جب اپنے شوہر کی خیانت کی تو اس خیانت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اسی جگہ پہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کامیاب ہو گئی، نہیں ہوگا دو آدمی کو۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا نہایت یہاں پہ
اگر آپ نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کیا ابھی اس کا اجر دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اپنے کو کوئی لیتا آئیے آپ کے سامنے دین واقعہ ہے۔ اس کے بعد سر اسلام کو کوئی پھیلتا مالک تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے مان آدمی اجرت کے طور پر مزدوری کے طور پر رکھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کی، اپنا کام کیا، شام میں اپنی اپنی اجرت مزدوری لے کر اپنا گھر چلے گئے۔ ایک شخص میں ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی اجرت اور مزدوری نہیں لی اور وہی اپنا گھر چلا گیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ آتا ہے مالک سے کہتا ہے اللہ کے بندے مجھے اپنی مجبوری دے دے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہوگا کہ جو اپنی مجبوری چھوڑ کر کے گھر چلا گیا تھا۔ چنانچہ مالک کہتا ہے کہ یہ دروازے پہ آپ اونٹ دیکھ رہے ہیں، یہ گائے دیکھ رہے ہیں، یہ بکریاں، یہ تمام کے تمام جانور تمہاری اجرت ہے، تمہاری مزدوری۔ تو مزدوری نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا عبد اللہ ابھی الیہ اجری ولا تستہزئ بی، کہ اللہ کے بندے مجھے اپنی مزدوری دے دو، میرے ساتھ مجھ سے مذاق مت کرو۔ وہ مالک کہتا ہے کہ یہی تمہاری اجرت ہے، یہی تمہاری مزدوری ہے، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تم نے جب اپنی اجرت چھوڑ کر کے اپنا گھر کا راستہ لیا تو میں نے تمہارے پیسے کو، معمولی سے پیسے کو میں نے تجارت میں لگا دیا اور اس کے ذریعے سے یہ حاصل ہونے والے سب کے سب منافع، یہ تمہاری اجرت کے منافع ہے اور یہ تمہارے لیے، اس کو لے کر چلے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی مزدوری لیتا ہے، دروازے سے جانور کو کھولتا ہے اور لے کر کے اپنا گھر چلا جاتا ہے، لیکن مالک یہ کر کے کہتا ہے ایک جانور میرے لیے دے۔ یہ تھا ہمارا تاریخ۔ دوسرا وہ شخص کہ جن کو اپنی چچیری بہن سے سالی کا زمانہ آیا، فاقہ کی نوبت آئی، چنانچہ اس کی چچیری بہن ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت۔ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں شرط پر تمہیں کچھ پیسے دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئے نہیں۔ وہ بیچاری لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، اب تیار ہو جاتی ہے تنہائی نہیں ملنے پر۔ چنانچہ تنہائی میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ لڑکا لڑکی کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ اس وقت میں لڑکی یہ کہتی ہے اتق اللہ ولا تقد الخاتم الا بحقہ، کہ اللہ سے ڈرو اور ناجائز محنت کرو۔ چنانچہ یہ سنتے ہی وہ لڑکا اس جگہ سے اٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جن کے والدین بڑے بوڑھے روزانہ جانور کو لے کر کے چارے کی تلاش میں جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، اس جانور کو ڈھونڈتے تھے اور اسی کے دودھ پی کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ بکریوں کو لے کر چارے کی تلاش کو دور نکل گیا۔ جب واپس ہوا تو رات بہت زیادہ ہو رہی تھی، دیکھا کہ والدین سو رہے ہیں
انہیں بہت افسوس ہوا اور جگانا بھی اچھا نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی بکریوں کا دودھ دھوا اور پیالے میں لے کر اپنے والدین کے سہانے کے پاس کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب میرے والدین بیدار ہوں تو میں ان کو دودھ پلاؤں. حال میں تھا کہ ان کے بچے رو رہے تھے, اس سے دل بلا رہے تھے. نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پینے دیا, نہ اپنی اہلیہ کو پینے دیا, اور نہ خود دیا, اور اپنے والدین کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. یہاں تک کہ بڑے کا وقت ہوتا ہے, شروع ہوتی ہے, والدین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دودھ کا پیالہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش رکھتا ہے, پھر جا کر کے اپنے بچوں کو پلاتا ہے, اپنی اہلیہ کو پلاتا ہے اور خود بھی پیتا ہے. چنانچہ یہ تینوں ایک رات میں چلے گئے. ہوا یہ کہ تینوں کا سفر ایک ساتھ جاتے 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 بہت رات ہو گئی. ٹھنڈی کا موسم تھا. تینوں نے سوچا کہ کہیں پناہ بھی جائے. رات بہت زیادہ ہو گئی. چنانچہ ایک رات آیا. تینوں نے کہا کہ ہم سب اسی میں آج رات گزار لیتے ہیں, صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ تینوں پہاڑ کے اس غار میں دو مقابل ہوتے ہیں. جیسے ہی جاتے ہوتے ہیں پہاڑ سے چٹان لگ کر اس غار کے منہ پہ آ جاتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. اب تینوں اپنی زندگی سے ناامید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں جب ہم زندہ نہیں ہو جائیں اب ہم وہیں دم کے آ جائیں. پھر ان میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. ہم اپنے نیک اور عمل صالح, نیک کام کے ذریعے عمل صالح کے ذریعے اللہ کو وسیلہ بنانا, اللہ سے دعا کریں, امید ہے کہ اللہ اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے. چنانچہ ایک یہ دعا کی کہ اللہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا تھا, دن بھر کام کیے, لوگوں کو میں نے ان کی مزدوری دی. ایک شخص ایسا تھا تو اس نے اپنی اجرت پر مزدوری نہیں لی اور ہم ہی اپنا گھر بنا لیا. ایک لمبے زمانے کے بعد آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندہ مجھے میری اجرت دے دو. میں نے ان کے پیسے کو تجارت میں لگا دیا تھا, اس کے پیسے کی وجہ سے جتنے منافع حاصل ہوئے تھے سب میں نے اس کو دے دیا. ایک کی خواہش کی یہ تیری ہی رضامندی اور خوشنودی کے لیے دیا تھا. اے اللہ اگر تم میری اس نیک کام کے ذریعے اگر اللہ تو اگر میری اس نیک کام سے راضی ہے خوش ہے اس چٹان کو ہٹا دے اور مجھے نکال دے سے. چنانچہ چٹان تھوڑا سا کھسکتا ہے لیکن وہ تینوں اس سے نکل نہیں پاتے. دوسرے نے یہ وسیلہ بنا کر کے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی چچیری بہن کے ساتھ غلط کام کے لیے بیٹھ گیا تھا, لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو, میں اس جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں اس کام سے رک گیا. یہ تیرے ہی خوف کی وجہ سے تھا, تیرے ہی ڈر کی وجہ سے تھا کہ میں جو زنا کرنے جا رہا تھا اس زنا کاری سے رک گیا. یا اللہ تو اگر میرے اس نیک کام سے تو راضی ہے اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے کہ ہم سب اس سے نکل جائیں. چنانچہ چٹان تھوڑا سا کھسکتا ہے لیکن وہ تینوں اس سے نکل نہیں پاتے. تیسرا شخص نے یہ وسیلہ بنایا اور یہ دعا کہ اللہ میرے بھولے والے ایک میں چارے کے تلاش میں جانور کو لے کر بہت دور چلا گیا. واپس ہوا تو رات رات ہو گئی تھی, میرے والدین سو گئے. میں نے بکریوں کو دھوا اور دودھ پیالے میں لے کر کے اپنے والدین کے سہانے کے پاس کھڑا انتظار کرتا رہا. میرے بچے والدین میرے بچے میرے بھوک سے چلا رہے تھے
نہ میں نے اپنے بچوں کو پینے دیا، نہ میں نے اپنے اہلیہ کو پلایا، نہ خود کیا۔ سب سے پہلے بیدار ہونے کے بعد میں دودھ کا پیالہ اپنے والدین کو پیش کیا۔ یہ تیری ہی ہوئی، تیری ہی حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا تھا۔ یہ اللہ کو اگر میرے اس نیک کام سے راضی ہے، اس قرآن کو ہٹا دیتے کہ ہم زندہ رہتے ہیں اور بچ جائیں۔ چنانچہ تینوں نے دعا کی اور چٹان نار کے منہ سے ہٹ گیا اور تینوں نار کے منہ سے نار کے اندر سے باہر آ گئے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے سارے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی رہتے ہیں اور آخرت کے اندر تو نہیں رہے گا۔ نیک کام کا ثواب آخرت کے اندر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی مصیبت میں آپ مبتلا ہوں گے، لیکن اس مصیبت سے نجات آپ کو مل جائے گی۔ اسی لیے میں کیا اس کا احساس آنے والا آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ سچ کہا اللہ کہ ہم نیک کام کرنے والے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ